الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہے قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. نقشہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے. جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے. جس نے
تمہیں دیکھا ہے، 100 جان سے واری ہے، گولاگ برے غم کہلاتے تمہارے ہیں، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، ہم چھوڑے کس در کو جائے تو کہاں جائے، ہم چھوڑے کس در کو جائے تو کہاں جائے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، سائے میں تمہارے ہے، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ 16واں پارہ 6واں رکوع تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ وعظم شانہ واتم برہانہ حق بیان کرنے، حق سننے، قبول کرنے، اس پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور اسلامی مہینوں میں یہ 11واں مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ، 3 مہینے یکے بعد دیگرے ہیں اور 1 مہینہ علیحدہ ہے۔ تو یہ ذوالقعدہ اور اس کے بعد ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ جو ہے اس مہینے کے اندر قربانی ہے اور اس کی پہلی 10 راتیں بڑی ہی بابرکت اور رحمت بری ہیں کہ جن کی قسم قرآن کریم نے فرمائی والفجر ولیال عشر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے اور عید قربان کی فجر کی قسم ہے۔ تو یہ کچھ مہینے ایسے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں سب مہینے ہی، ہر مہینے کا کسی نہ کسی اللہ والے سے جوڑ ہے اور اس مہینے کے اندر کسی اللہ والے کی یاد اس مہینے سے وابستہ ہے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر یہ ایام، یہ مہینے اور ان کے اندر واقعات بیان کرنے کا مقصد
लोगों के दिलों को शऊर बख्शना है, दिलो दिमाग के अंदर शऊर पैदा करना है, आगाही और सोच पैदा करनी है कि अल्लाह वालों ने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी और हम उनकी जिंदगियों को सुनकर समझकर अपने अंदर वो ज़ौक़ शौक़ भरे, वो जज्बा अपने अंदर बेदार करें और वो मकसद हयात अपना ले कि जो सालिहीन का था। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में एक और मकाम पे, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बिला शक व शुबा ये किस्से हम इसलिए बयान करते हैं कि तुम इनसे सबक हासिल करो और इबरत हासिल करो। तो कुरान करीम के अंदर कई मकामात के ऊपर तरगीब दिलाई गई, हुक्म दिया गया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए महबूब इन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाया करो। अल्लाह के दिन, वज़क्किरहुम बिअय्याम, यौम की जमा अय्याम है, ज़क्किर इन्हें याद दिलाओ अल्लाह के दिन कि जब वो वाक़यात रूनमा हुए। कुरान करीम के अंदर एक मकाम पे है, ये 16वां पारा 5वां रकू, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, और किताब में हजरत मरियम को याद करो। जैसे ही हजरत मरियम का जिक्र आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम भी याद आ जाएंगे, जैसे हजरत मरियम का जिक्र आएगा तो हजरत ईसा की विलादत भी याद आएगी, जैसे ही हजरत मरियम का जिक्र आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और हजरत मरियम की करामात सामने आ जाएंगी, पूरी जिंदगी का निचोड़ सामने आ जाएगा। तो वज़कुर फिल किताबी मरियम के इन चंद कलमों ने हमें पूरी तारीख की तरफ इशारा दे दिया। फिर फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलिसन व काना रसूलन नबिय्या, 16वां पारा 7वां रकू, वज़कुर फिल किताबी मूसा, और किताब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को याद करो। ये ज़ुल्क़ादा जो जा रहा है, इस महीने के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कोतूर पे हम कलाम हुए और आपकी कौम ने आपसे मुतालबा किया कि किताब मिल जाए, किताब हो। तो हजरत कलीमुल्लाह ने 30 रोजे रखे, 10 और बढ़ा दिए गए। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे कलीम के मुंह से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह के यहाँ मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार है, बेहतर है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 30 रोजे रखे और आपकी उम्मत पे 50 रोजे थे। सर्दियों में 30 रोजे थे और गर्मियां जब आती तो 50 रोजे होते। कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की, परवरदिगार आलम मैं चाहता हूं, जब मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे अपने कलाम से हम मुस्तफीद फरमा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 40 अय्याम पूरे कर लो और फिर साफ सुथरे कपड़े पहन के वादिये मुकद्दस सितवा में आ जाओ। तो हजरत कलीमुल्लाह आए, 4 फरसांग तक तमाम मखलूक को अलहदा कर दिया गया। एक फर्श जो है वो तकरीबन 4 मुरब्बा मील का बनता है, एक फर्श, और 4 फरसांग ये तकरीबन 16 मुरब्बा मील बनता है। तो एक 4 मुरब्बा मील जो होता है तकरीबन 1 किलोमीटर होता है, जैसे कुछ ज्यादा। तो 4 फरसांग तक सारी मखलूक को, जानवरों को, जिन्नात को, फरिश्तों को, सबको दूर कर दिया गया और अल्लाह ताला ने फिर उस दरख्त के ऊपर अपनी तजल्ला डाली और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह हम कलाम हुआ। फरमाया उस दरख्त से आवाज आई, इन्नी अनल्लाह फअबुदनी वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री। दरख्त से आवाज आई है, कलीमुल्लाह मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा परवरदिगार हूँ। फरमाया फअबुदनी, फरमाया मेरी इबादत करो, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, फरमाया मेरा जिक्र करो। तो कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पहली बार अल्लाह से हम कलाम हुए, वो इसी महीने के अंदर हम कलाम हुए। और दरख्त सबस्तानियों से आग के शोले निकलते थे, वो आग न थी, वो अल्लाह का नूर था।
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات اس درخت کے اوپر ڈالی تھی، اور اس درخت سے جو تجلیات نکلتی تھی، ہری ٹانیوں میں تو پانی ہی نکلا کرتا ہے، لیکن اس سے آگ کے شعلے نورانیت کے جلووں کا ظہور جو ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ صرف ایک اشارہ ملتا ہے، جو صوفیہ کرام ہے نا، جو تصوف اور روحانیت کے دل دادا ہیں اور سر توجہ رکھتے ہیں اور اپنی ساری زندگی تصوف اور روحانیت میں گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر درخت کے اوپر رب تجلی ڈالے تو درخت اللہ کے نور کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو آواز آئی میں تیرا رب ہوں، درخت رب نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ نے تجلیات ڈالی تو اللہ کی تجلیات کا مظہر بن گیا، اور فرمایا جب اللہ کا ولی بنتا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی تجلیات ڈالتا ہے، پھر زبان اس کی ہوتی ہے، اثر رب کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت رب کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ والوں کا مقام بہت بلند ہے، بات دور نکل جائے گی۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ چنا ہوا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول۔ تیسری بات، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ صادق الوعد تھے، یعنی وعدے کے سچے تھے، اور وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ کے نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، غیب کی خبریں دینے والے رسول تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، وہ بھی غیب کی خبریں دینے والے نبی تھے۔ تو اتنی آیتوں سے، 4-5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو ان 4-5 آیتوں سے مقصد کیا ملا ہمیں، اس کا لب لباب کیا ہے، نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے، سبق کیا ہمیں ملتا ہے؟ تو قرآن کریم کی ان 4-5 آیتوں میں اللہ نے حکم دیا کہ میری بندی مریم کو یاد کرو، میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، میرے بندے اسماعیل کو یاد کرو، میرے بندے ادریس کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا جو حکم دیا کوئی مقصد تو ہوگا نا بھائی، مقصد یہ ہوگا جب میرے بندوں کو یاد کرو گے، ان کی زندگیاں پڑھو گے، تم ان کی زندگی سنو گے، تو تمہیں میری محبت نصیب ہوگی، میرا پیار نصیب ہوگا، میری قربت نصیب ہوگی۔ تو پتہ چلا اللہ والوں کی یاد منانا یہ اللہ کا حکم ہے، ان کو یاد کرنا اللہ کا حکم ہے۔ تو جو شرک و بدعت کے فتوے لگتے ہیں، جی میلاد نہیں منانا چاہیے، 11ویں نہیں کرنی چاہیے، چھٹی نہیں کرنی چاہیے، یہ سوئم نہیں کرنا چاہیے، 10واں نہیں کرنا چاہیے، چیلم نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کر کے، تو مجھے بتاؤ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے انسان کا، ہو رہا ہے نا، کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ والوں کی یاد سے دور رہنے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ ان کو یاد کرو، اور یہ کہتے ہیں نہ یاد کرو، یہ کہتے ہیں شرک و بدعت ہے، اللہ کہتا ہے ان کو یاد کرو۔ تو ہم کس کی مانے، اللہ کی مانے یا ان کی مانے؟ اللہ کی ماننی پڑے گی، کیونکہ اللہ کے ماننے کے اندر، اللہ کے احکام ماننے کے اندر ہماری بقا ہے، ہماری سلامتی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے ثواب ہے۔ عمل کریں گے تو جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے میوہ جات ہیں، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضامندی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اس سودے کو تو آپ کو پتا چلے بھائی کہیں آپ کو 1000 مل رہا ہے اور کہیں آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں وہ ادھر کیوں جانا چاہیے، جدھر 1000 مل رہا ہے ادھر ہی فائدہ ہونا چاہیے نا۔ تو فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں ان کو یاد کرو، تو اللہ کا کوئی حکم بیکار نہیں ہے، ابس نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ انسان کلام کرتا ہے، کبھی مفید ہوتا ہے، کبھی غیر مفید ہوتا ہے، کبھی محل ہوتا ہے، کبھی غیر مفید ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ہر کلام، رسول کا ہر کلام فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کے اندر کوئی عبث اور بیکاری کی بات کیوں؟ اگر بیکار ہوتا
تو یوں سمجھا پھر اللہ پہ اعتراض آتا کہ نہیں کہ اللہ نے بیکار کام کا حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، اس کا ہر کام فائدے سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ان لوگوں کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا ہے؟ نام ہے ابراہیم، ابراہام بھی کہا گیا، آپ کو ابرام بھی کہا گیا، برہمتا بھی کہا گیا، لیکن کثرت استعمال جس لفظ کے اوپر جو مستعمل ہے وہ ابراہیم ہے۔ ابرام بھی لوگ کہتے ہیں، ابراہام بھی کہتے ہیں، تو فرمایا ابراہیم، کثرت استعمال کی وجہ سے اب یہی مشہور ہے۔ ہاں باقی کتب کے اندر جو ہے انہیں ابراہیم بھی کہا گیا، ابراہام بھی کہا گیا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو یہاں تک کہ کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اور اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر طرف پھیلایا، تو اللہ نے ابراہیم کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نمرود کا ظلم و ستم بڑھا، بت پرستی بڑھی، ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مبعوث کیا۔ اب اس کے اندر مختلف باتیں ہیں۔ تفسیر ساوی والا جلد دوم، حوالہ میں دیتا ہوں تاکہ بات اور مدلل ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ یہ نہیں مولوی صاحب اپنی طرف سے کوئی اڑچھڑ مار رہے ہیں۔ تو صفحہ نمبر ہے 33 اور عبارت بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ نمرود نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں۔ نمرود کا پورا شجرہ نسب ابھی وقت نہیں میں بیان کروں۔ نمرود بن کنعان بن سخاریب ہے۔ تو یہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ کتنے؟ 4۔ ان میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جو پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ ولی سلیمان الریح، فرمایا ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، پرندوں کو، درندوں کو، جنات کو، ہواؤں کو، کائنات کی ہر چیز کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تسخیر بنا دی اس کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، کہ ہر چیز ان کے سامنے ہاتھ باندھے جھکی ہے، اور آپ کے حکم کی کوئی حکم عدولی نہیں کرتا تھا۔ جدھر آپ حکم دیتے ہو آپ کا حکم آخری اٹل فیصلہ ہوتا، اور اس کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہوئے جو پوری روئے زمین کے بادشاہ، فرمایا 2 بادشاہ یہ پوری روئے زمین کے بادشاہ بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعد میں سکندر ذوالقرنین کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، بہرحال وہ بھی مسلمان تھے اور اللہ والے تھے اور پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ 2 کافر ہوئے، ایک نمرود بن کنعان بن سخاریب اور ایک بخت نصر۔ بخت نصر بادشاہ جو ہے، اس کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا لیکن ٹائم نہیں ملتا، کیا کروں، اس کے اوپر بھی تقریر ہونی چاہیے۔ بخت نصر کے اوپر یہ اس کے دور میں ایک نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، تاریخ طبری والے نے لکھا ہے۔ دانیال علیہ السلام جو خوابوں کی تعبیر کے بڑے ہی ماہر تھے، اور علامہ ابن سیرین نے جو کتاب لکھی ہے خوابوں کے اوپر، اس کے اوپر حضرت ادریس، حضرت دانیال اور حضرت ابو مدین اور شیخ مغوی کی جو ہے تعبیریں ہیں اس کے اندر۔
تو دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اور اس کے دور میں بخت نصر نے ایک خواب دیکھا تھا اور مختلف قسم کا دیکھا تھا، اس کی تعبیر اس کے جیل کے اندر قید تھے حضرت دانیال علیہ السلام، تو آپ نے اس کی تعبیر دی تھی، تو بخت نصر کافر بادشاہ ہوا۔ نمرود بھی لکھو بادشاہی ملنا دینا، کبھی وہ دے کے بھی آزماتا ہے، کبھی لے کے بھی آزماتا ہے۔ بہت سارے بادشاہ ایسے بھی ہوئے کہ بڑے بادشاہ تھے اور پھر وہ ان سے بادشاہی چھین لی گئی، اقتدار چھین لیا گیا، اس لیے کہ بادشاہ بنے تو پھر بھی اللہ کے احکام کو مانے کہ میرے اوپر بھی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ اس لیے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرمایا حبیب آپ کہہ دو ان ملکوں کا بادشاہ تمہارا پروردگار ہے، کائنات کا زمین و آسمان کا بادشاہ پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے اقتدار اور قبضے کے اندر ہے۔ فرمایا دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے رب کا ہی ہے۔ بِيَدِهِ الْأَمْرِ، ہر چیز کے کاموں کا انجام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور سورہ ملک کے اندر فرمایا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تیرا رب ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ فرمایا کہ وہ قادر مطلق جب بادشاہی دے، وہ مالک ہے نا، مالک یوم الدین بھی فرمایا، اس کو ملک بھی پڑھا گیا مالک بھی پڑھا گیا۔ تو مالک کہتے ہیں وارث کو، ملک کہتے ہیں ایک ملک ہے، ایک ملک ہے، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ